کہ خاتم النبیین جس میں اتنی اعلیٰ شان بیان کی گئی، وہ اس کا مفہوم وہ بیان کر جس میں کوئی شان نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ یہی مضمون جی آج کل دیوبندی فرقہ ہمارے ملک میں بڑا مشہور ہے۔ جی ان کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس۔ جی وہ اس سوال کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں، یہ نہیں کہتے کہ اہل عرفان کے خیال میں، نہیں، کن کے خیال میں؟ عوام کے خیال میں کہتے ہیں۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، جی اور آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں نبی بنے، یہ عوام کا خیال ہے، اہل عرفان کا، سمجھداروں کا خیال نہیں۔ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، جی اہل فہم سمجھدار لوگ، جی اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں، یعنی زمانے کے لحاظ سے پہلے آنا یا بعد میں آنا، اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا؟ کہتے ہیں جب زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں، جی تو پھر خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں آپ کی شان بیان ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ شان تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو، یعنی خاتم النبیین کا جو وصف ہے، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین کے لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف یا آپ کی کوئی شان بیان نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو پھر خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرنا کہ آپ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں، پھر یہ صحیح ہوگا۔ مگر کہتے ہیں یہ کہنا کہ خاتم النبیین کے لفظ میں خدا تعالیٰ نے آپ کی مدح بیان نہیں کی، آپ کی کوئی شان بیان نہیں کی، یہ ایسی بات ہے۔ کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی، جس بات کو دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں، اسی کو آج ہمارے مخالفین اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب کیا تھا؟ ہمارے نزدیک آخری نبی کا مطلب وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سمجھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج میں، آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یعنی مدینے والی مسجد نبوی یہ آخری مسجد۔ اس ایک ہی جملے میں آپ نے اپنے آخری نبی ہونے کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا جی کہ اگر آپ کی مسجد نبوی آخری مسجد ہے، اگر اس کے بعد اس کی اتباع میں اس کے مقاصد پورے کرنے کی خاطر دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں اور بنتی چلی جائیں گی، اس کے باوجود مسجد نبوی آخری مسجد ہی رہے گی، تو پھر پتہ لگا آخر الانبیاء کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی اتباع میں آپ کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے۔ اگر آخر الانبیاء کے تحت آئندہ نبی نہیں پیدا ہو سکتا تو آخر المساجد کے تحت آئندہ مسجد نہیں بن سکتی۔
اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ مسجدیں تعمیر کرو. فرمایا جو انسان اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جی تو اس حدیث میں آپ نے آخری نبی کا مفہوم سمجھا دیا کہ آخری نبی کا مطلب یہ ہے ایسا نبی کہ باقی آنے والے تمام انبیاء اس کے خادم ہوں، اس کے ماتحت ہوں، جی ان کا رتبہ اس کے رتبے سے نیچے ہو. یعنی جب انسانوں کی طرف سے خدا کی طرف دیکھیں، جب انسان کے اوپر کو نگاہ جائے تو سب سے آخری مرتبے کا نبی، سب سے آخری شان کا نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. ٹھیک ہے تو یہ مضمون جی ہے. مرتبے اور ورنہ شان دیکھیں اگر یہ ہو کہ آئندہ نبی نہیں آ سکتا جی تو بھئی پھر کیوں قائل ہے مسیح کے آنے کے. جی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی خاتم النبیین کا مطلب سب سے بہتر سمجھنے کے نتیجے میں اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کے ہمیں اس مسئلے کی حقیقت سمجھا.